بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر عوض عطا فرماتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے۔ آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے نواز دے گا، اور یہ بہت بڑی ریالٹی ہے۔ ہمارے سامنے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ارد گرد ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ کسی نے اللہ کی خاطر کوئی ایسی چیز چھوڑ دی جو کہ اللہ کو پسند نہیں تھی، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام چھوڑا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بہترین سے نوازا۔ جنید جمشید کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ کس طرح سے ایک فیمس سنگر تھے، اور کیسے اس معاشرے میں ان کے لیے ایک عزت تھی، رسپیکٹ تھی لوگوں کی نظروں میں، کیسے ایک جو ہے وہ شہرت بھی تھی، دولت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بڑھ کر جو ہے شہرت عطا کی، دولت عطا کی، سب کچھ عطا کیا۔ ایسی ہی ایک بہت خوبصورت مثال ایک نیک اور صالح لڑکی کی کہانی ہے کہ جس نے انتہائی مثالی ماحول میں پرورش پائی۔ نیکی اور تقویٰ اس کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ اپنے ہر قول و فعل کے لیے خود کو وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ تصور کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی ایک نیک اور صالح شوہر بھی عطا کیا، اور شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، بڑی زبردست زندگی گزار رہی تھی۔ جاب کے سلسلے میں اس کے ہسبینڈ کو ایک چھوٹے سے شہر میں منتقل ہونا پڑا، اور دونوں میاں بیوی اس چھوٹے شہر میں چلے گئے۔ زندگی ایک نارمل طریقے سے چل رہی تھی، پرسکون زندگی چل رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی فرسٹ ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا، اور نارملی ڈاکٹر نے بتایا کہ اس عورت کے ہاں جو ہے کچھ کمپلیکیشنز ایسی ہیں کہ نارمل طریقے سے اس کی ڈیلیوری نہیں ہو سکتی ہے، آپریشن کرنا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں اس کو شہر کے اکلوتے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے بتایا کہ 4 دن سے پہلے لیڈی ڈاکٹر میسر نہیں آ سکتی۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے ان لوگوں کو کیا بتایا کہ اگر آپریشن کروانا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو مرد ڈاکٹر سے آپریشن کروانا پڑے گا۔ اب اس خاتون کی حالت بھی بگڑ رہی تھی، انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ظاہر ہے جان کا خطرہ تھا، اور اس کا شوہر جو ہے وہ اس کی جان بچانے کی فکر میں تھا، وہ اس آپریشن کے لیے آمادہ تھا۔ لیکن امیجن کیجئے ایک ایسی لڑکی، ایک ایسی خاتون جس نے ساری زندگی پردہ کیا ہے، جس کو کبھی کسی نامحرم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، اور کجا یہ کہ اس کو کسی نامحرم سے، کسی مرد سے آپریشن کروانا پڑے، تو یہ وہ خواتین یہ چیز سمجھ سکتی ہیں جو ہمیشہ ایک شرعی پردہ کرتی ہیں، اور ان کے لیے یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو جب اس خاتون کو پتہ چلا تو اس نے تقریباً چیختے ہوئے کیا کہا کہ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایک غیر محرم مرد کے ذریعے میرے بچے کی ولادت ہو، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ اب اس کے شوہر نے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، میری غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی، لیکن یہاں پہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور ایسی صورت میں سم ٹائمز مکروہات جو ہیں وہ بھی جائز ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ دیکھو، ہم میں سے کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اگر میری موت اسی طرح لکھی ہے تو میں اسے خوش آمدید کہتی ہوں، اسے بخوشی گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پہنچا کہ عورت اگر نفاس کے دوران فوت ہو جائے تو یہ شہادت کی موت ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد گرامی ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہتر عوض عطا فرما دیتے ہیں۔ اب بیوی کے اتنا اصرار کرنے پر شوہر نے اسے ہاسپٹل سے گھر منتقل کیا، اور انتہائی حیرت کی بات یہ تھی جیسے ہی اسے گھر میں شفٹ کیا گیا اس کی تکلیف کم ہونا شروع ہو گئی، اور پھر نارمل طریقے سے اس کی ڈیلیوری ہوئی، اور دونوں نے اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعد میں دونوں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتے تو بہت اس چیز کو خوش ہوتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اور بیوی کہتی کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر عوض عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یاد رکھیے، دیکھیے ہم سب کو بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ایسی چیز سے سامنا ہوتا ہے
کہ ایسا امتحان آ جاتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور دوسری طرف کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ اب بیماری کی حالت میں کسی میل ڈاکٹر سے بھی علاج کرانا اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بہرحال یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ علماء اکرام اس چیز پہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ کیا چیز جائز ہے، کیا چیز مکروہ ہے۔ ہمارا ٹاپک اس وقت یہ نہیں ہے۔ بیسیکلی جو چیز ہمیں یہاں پہ سیکھنی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے، کوئی ایسی بات آتی ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اللہ کو ناراض کر دینے والی ہوتی ہے، تو ہم جب اللہ کی رضا کو ہم لوگ اہمیت دیتے ہیں، اور ایسی چیزیں جو کہ چاہے ہمارے نفس کو کتنا بھی اپیل کر رہی ہوں، کتنا بھی ہمیں خوش کر رہی ہوں، وہ چیزیں ہم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں گے، تو اس بات کا یاد رکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عوض عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ چیز آپ کو کتنی پسند ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیں گے، آپ کو کسی چیز سے بہت عزت مل رہی ہے اور کسی چیز سے کوئی شہرت مل رہی ہے، لیکن آپ اللہ کی خاطر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی اس میں ہو رہی ہے، تو یقین جانیے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا کرے گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، دیکھیں شرط کے بعد جواب شرط ہے، یعنی آپ مانگنے والے تو بنیں، آپ مانگیں، آپ ایک اس کی خاطر کچھ چھوڑ رہے ہیں، بہترین قدردان ہے، میں ضرور عطا کروں گا بشرطے کہ تم مانگو۔ آپ اللہ سے کچھ مانگیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب نہ دیں، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت نہ بخشیں۔ سبحان اللہ۔ تو زندگی میں جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آئے، اور ہر انسان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے، تو یہ ہجرت کر کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کے ہر حکم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر حکم پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔